اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ حضور امام ربانی مجرد فسانی رحمۃ اللہ تعالی نے اس مکتوب شریف میں ایک اور بھی تشریف فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے اس روح اور نفس کے آپس میں کیا تعلقات تھے۔ یہ روح آیا ہمارے جسم میں، تو یہ روح جب ہمارے جسم میں آیا تو ان کی اور نفس کی کیا تعلق ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ کریم نے انسانی جسم میں نفس کو پیدا فرمایا ہوا ہے، تو نفس بذات خود ما سوائے انبیاء علیہ السلام کی اور ما سوائے کم الاولیاء کی نفس بذات خود خبیث ہے۔ یہ امارۃ بالسوء ہوتا ہے، برائی پر امر کر دینے والے، لیکن رب چاہتا ہے کہ یہی نفس جو ہے ان کی اصلاح ہو جائے، تو رب کائنات نے اس کی اصلاح کے لیے، انسانی جسم کی اصلاح کے لیے، اس نفس کی اصلاح کے لیے اللہ کریم نے روح کو مبعوث فرمایا اس جسم میں۔ تو چونکہ نفس بھی ایک انسانی جسم کا بادشاہ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ قلب بھی انسانی جسم کا بادشاہ ہے، لیکن روح کی حیثیت یہ ہے کہ یہ دونوں بادشاہ ان کے زیر کنٹرول رہتے ہیں۔ اب جو بندہ اللہ رب العزت کی وصل قلب میں سیر کرتے ہیں تو اس سیر کو بھی ہم سیر جسدی نہیں کہہ سکتے ہیں، ان کے جسمانی سیر نہیں ہے، بلکہ ان سیر کو ہم سیر روحی کہتے ہیں، ان کی روح سیر کرتے ہیں۔ اس روح کو جب اللہ رب العزت نے، یہ روح اللہ رب العزت کی شہود و مشاہدے میں مستغرق تھے، جیسے ہم نے کہا کہ اولیاء اللہ میں بھی مستہلکین اور مستغرقین ہوتے ہیں، یہ روح بھی اللہ رب العزت کی شہود و مشاہدے میں مستغرق تھے۔ پھر رب کائنات نے انسانی جسم کی صلاح اور ان کے بہتری کے لیے اس روح کو انسانی جسم میں مبعوث فرمایا، بھیجا اس جسم میں، اور جب یہ روح انسانی جسم میں آیا تو اس روح کی تعلق نفس سے ہو گیا۔ پہلے سے نفس موجود تھا، اور حضور امام ربانی مجرد فسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ نفس ایک بازاری عورت جیسے کردار کا مالک تھا، جو سجا سورا رہتا تھا، ایک ایسی حیثیت تھی اس کی کہ اس کی چالاکی اور چال بازیوں کی وجہ سے پورا جسم، پوری لطائف ان کے کنٹرول میں تھے۔ تو جب روح آیا، یہ بھولا بالا اللہ رب العزت کی وصل و قرب سے آیا، جب یہاں اس جسم میں آیا تو نفس کو دیکھا، فعشق بہا، یہ روح اس نفس پر عاشق ہو گئی۔ معشوق جو ہے وہ متبوع ہوتا ہے، تو چونکہ نفس پر روح عاشق ہو گئی، اب روح جو ہے وہ تابع ہو گیا اور نفس جو ہے وہ حاکم بن گیا، فلہذا روح بھول گیا کہ میں آیا کس لیے تھا۔ جب وہ بھول گیا تو وہ نفس کے رنگ میں ہی رنگ آ گیا۔ اب آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ کفاروں کی یا بدکاروں کی بھی ایک روح ہوتی ہے، اور نیکوں اور صالحوں کی بھی روح ہوتی ہے، لیکن دونوں میں ایک فرق محسوس ہے۔ ان کا روح، صالحوں کا روح، نیکوں کی روح، انہیں ان کی نیکیوں میں مزید اضافہ کرا دیتے ہیں، اور بروں کی اور بدوں کی روح انہیں ان کی برائیوں اور بدی میں زیادہ اضافہ کرتے ہیں۔ وجہ صاف ظاہر ہے، وجہ یہ ہے کہ یہاں پر نفس صالح ہو گیا ہے تو فلہذا روح بھی صالح ہے، اور وہاں پر نفس گمراہ ہے تو روح بھی اسی رنگ میں رنگا گیا ہے، وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کوئی داعی آ جاتا ہے، کوئی دعوت دینے والا رب کی طرف، کوئی شیخ، کوئی مرشد آ جاتے ہیں، اور وہ اپنی توجہات سے اس روح کو عروج دینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کسی کامل مکمل شیخ کی صحبت میں چلا جاتا ہے، انہیں دعوت دے دیتے۔ حضور امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس روح نے اس داعی کی دعوت کو قبول کر لی تو فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بہت بڑی کامیابی پائی۔ اور اگر وہ روح اتنا ہی نفس کے رنگ میں رنگا گیا تھا کہ اس نے اس دعوت کرنے والے، اس دعوت دینے والے کی دعوت کو رد کیا، تو آپ فرماتے ہیں فقد خسر خسرانا مبینا، بہت بڑے نقصان میں چلا گیا۔
اب چونکہ روح اور نفس کا آپس میں معاشقہ ہے، محبت ہے، تو روح جب اللہ رب العزت کی وصل و قرب میں چلا جاتا ہے دوبارہ، تو اسے یاد آ جاتا ہے کہ میں کس لیے آیا تھا اس جسم میں تو اس جسم کی اصلاح کے لیے آیا تھا، میں تو اس جسم کو نیکی کی طرف لانے کے لیے آیا تھا، لیکن میں تو خود بھول گیا ہوں اور میں خود برائی میں پھنس گیا ہوں۔ تو اللہ کی اس محبوب کی توجہات سے وہ روح پھر اپنے اصل کی طرف جہاں سے وہ آیا تھا وہاں عروج کر جاتا ہے، اور وہاں سے انوار و تجلیات لے کے روح واپس اس انسانی جسم میں آ جاتی۔ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ روح کی پڑوس میں 4 اور پڑوسی رہتے ہیں، ان میں سے ایک پڑوسی کا نام قلب ہے، ایک پڑوسی کا نام سر ہے، ایک پڑوسی کا نام خفی ہے، ایک پڑوسی کا نام اخفا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب یہ واپس اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات لے کے جب آ جاتے ہیں تو پھر ان لطائف کو وہ روح کہتا ہے کہ میں تو اللہ رب العزت کی وصل و قرب میں گیا ہوں، میں نے ایسے وہاں سے فیوزات لی ہے، چلو تمہیں بھی وہاں کا سیر کرا دیتا ہوں۔ اب روح کی وساطت سے ہماری یہ لطائف بھی اپنی اصول تک پہنچ جاتے ہیں، وہ لطائف جو کبھی اللہ کے ذکر سے غافل تھے، روح کی وسیلے سے یہ لطائف ذاکر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے ہمارے اس جسم میں، یہ حضور امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی آپ مبارک فرماتے ہیں، پھر ہوتا یہ ہے کہ چونکہ نفس اور روح کے آپس میں معاشقہ تھا، ایک تعلق حبی تھا، اب اس محبت والے تعلق کی وجہ سے روح نفس کو کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ کی شہود و مشاہدے میں گیا ہوں، اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات سمیٹ کے لایا ہوں، چلو تو میرا دوست ہے، تمہیں بھی لے کے جاؤں وہاں پر۔ اب اللہ کا وہ داعی بندہ، شیخ، مرشد، کامل، مکمل، وہ اپنی توجہات سے پہلے ہی روح کی وسیلے سے سر اور قلب اور خفی اور اخفا کو ذاکر کرا چکا ہے، اپنے اصول تک لے کے گئے ہیں۔ اب یہاں جسم میں ایک ہی چیز باقی رہ گیا جسے کہتے ہیں لطیفہ نفس، تو فلہذا 5 بندے اس لطیفہ نفس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اس لطیفہ نفس کو بھی اللہ رب العزت کے ذکر پر ذاکر فرما دیتے ہیں، اور اس لطیفہ نفس کو بھی اللہ رب العزت کی وصل و قرب میں لے جانے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ پھر ہم نے تعریف کیا ہوا تھا کہ نفس جو ہے وہ پھر 7 قسم کا ہو جاتا ہے، پہلے امارۃ بالسوء، برائی پر امر کر دینے والی، لیکن روح کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے پھر اللہ کی شہود و مشاہدے میں چلے جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ لوامہ بن جاتا ہے، ملامت کر دینے والے، پھر انہیں اور عروج دیتے ہیں، پھر وہ ملہمہ بن جاتے ہیں، اور عروجات دیتے ہیں، مطمئنہ بن جاتا ہے، اور عروجات دیتے ہیں، راضیہ بن جاتا ہے، اور عروجات دیتے ہیں، مرضیہ بن جاتے ہیں، اور عروجات دے کے اسے کاملہ بن جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ایک حدیث شریف سماعت فرمائی ہوگی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، آپ میں سے جو بندہ جاہلیت کے زمانے میں سب سے معتبر تھا، سب سے بڑا مرتبہ تھا، جو اپنے علاقے کا وڈیرا تھا، قوم کا سردار رہا یا جرنیل رہا، تو فرماتے وہی شخص جب مسلمان ہو جائیں، مومن ہو جائیں، تو پھر بھی اسی منصب پر رہے گا، وہ اسی قبیلے کا سربراہ رہے گا، اسی قبیلے کی سرداری۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام ما قبل اسلام کی سرداری کو ان سے چھین لے گا، نہیں، لیکن قانون یہ تھا کہ جب وہ کفر کی حالت میں قوم کی سرداری کرتا تو قوم کو برائی کی طرف لے کے جاتا۔ اب اسلام کی حالت میں جب وہ قوم کی سرداری کرتے ہیں تو لوگوں کو، اپنی قوم کو وہ صلاح اور بہتری کے راستے میں لے کے جائے گا۔ تو مشائخ فرماتے ہیں اس میں ایک دقیق اشارہ ہماری لطیفہ نفس کی طرف ہے کہ لطیفہ نفس جب اپنی گمراہی پر تھا، برائی پر امر کر دینے والا تھا، تو تب بھی یہ اس جسم انسانی کا بادشاہ تھا،
نفس جو کہتا یہ جسم مانتا ہوتا، لیکن تب نفس برائی پر امر کر دینے والا تھا۔ اب جب یہ اللہ کے شہود و مشاہدے میں گیا، اللہ کے انوار و تجلیات کو سمو لیا، خود صالح ہو گیا، نیک ہو گیا، اب بھی ان کے پاس جسم کی بادشاہی ہے۔ پہلے یہ برائی پر امر کر دیتا، اب جو ہے وہ نیکی پر امر کرتے ہیں، پھر رب ان سے راضی، یہ رب سے راضی ہوتا ہے۔ فلہٰذا یہ روح اور نفس کی آپس میں معاشقہ تھا، جس معاشقی کی وجہ سے اللہ کریم نے اس نفس کی بھی اصلاح فرمائی۔